جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ 27 فروری آنے والی ہے اور 2 سال پہلے 27 فروری کو جو کچھ ہوا دنیا نے اس کو دیکھا۔ آج اسی تناظر کے اندر صورتحال کو معمول میں لانے کے لیے ڈی جی ایم اوز کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور کنٹرول لائن پر جو سیز فائر پر کی خلاف ورزی بھارت کی جانب سے ہوئی، پاکستان نے وہ مسئلہ اٹھایا اور ایک میکنزم طے کرنے پہ اتفاق ہوا۔ یہ کتنی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے صاحب؟ دیکھیں، اس پیش رفت کے پیچھے بہت بڑی خطے کی تبدیلیاں، پالیسی تبدیلیاں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، 2 طریقے ہیں جس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے۔ چائنا کی بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ اس سی پیک کے اندر اگر امریکہ یا اس کے دوست مالک بھی شامل ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ظاہر بات ہے، چائنا تو مدتوں سے امریکہ کے ساتھ کاروبار کرتا چلا آ رہا ہے اور یورپ کے تمام تقریباً ممالک کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر مائک پومپیو نے پچھلے دن کہا تھا، اس نے کہا تھا ہم نے ایک ایسا امریکہ چھوڑے جا رہے ہیں جس میں بہت کم لوگ باہر جائیں گے، اور اس امریکہ نے ایک ایسی سانس لی تھی کہ جس کے اندر ان کے تابوت نہیں آ رہے تھے، تو وہ اب جو بائیڈن کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے بہت بڑا، اس کا نام ہے USMA، یونائٹڈ اسٹیٹس ملٹری اکیڈمی۔ یہ ان کا پالیسی تھنک، 2 طرح کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں۔ ایک وہ تھنک ٹینک ہوتا ہے کہ جو ویسے جیسے رینڈ کارپوریشن ہے فلاں، وہ آتا ہے پینٹاگون میں پیش ہوئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پیش ہوئی، لوگوں نے اس میں سے لیا، اس کو اڈاپٹ کیا نہیں کیا۔ یہ وہ تھنک ٹینک ہیں جو چند ایک، جس کا بائبرمین، اس کی محترمہ ایک بہت بڑی مس بائبرمین ہے، وہ بہت سربراہ ہے اس کی۔ اس نے ایک آج سے کچھ عرصہ پہلے جو بائیڈن کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ 3 چیز کی ہے، اس نے کہا دیکھو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ افغانستان میں پیس ڈیل کرو، ایک بات یاد رکھو، بغیر کشمیر کو سیٹل کیے ہوئے اگر تم پیس ڈیل کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دہشت گردوں کے لیے ایک اور ٹھکانہ بناؤ، ایک محاذ بند کر کے نیا کھول لو، وہاں چلے جائیں گے اور وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور اس کا سب سے پہلے تم یہ کرو کہ سمپل سی بات ہے کہ تم وہاں کا، میں اس کے فکرے with the new US administration, the White House and the China recent move, now is the time for the United States to showcase its principal priorities and power in the Indo-Pacific. Suggested that stabilizing Afghanistan but not resolving the Kashmir crisis could once again trigger Afghan and international militant relocation in Kashmir, worsening the conflict there and potentially spilling over into the other parts of the region. صحیح بات۔ اچھا، اب وہ کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کو ایک آفر کرائی جا رہی ہے کہ اگر آپ آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ تعلقات رکھو، کیا ضرورت ہے چائنیز کیمپ میں اور رشین کیمپ میں جانے کی؟ ٹھیک، آپ کا اریٹنٹ ایک ہی ہے نا، کشمیر والا ایشو ہے، اور کشمیر کو، اور وہ چائنا کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں افغانستان میں ان کے ساتھ ہوں، باقی جگہ سے پیسفل ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر رپورٹ کے اوپر بائیڈن ہیز ریکویسٹڈ انڈیا اینڈ ایون چائنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا دونوں کے برابر میں کھڑے تھے، چائنا نے انڈیا نے آپس میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پونگ گونگ جو لیک ہے نا، اس کے اندر سے انہوں نے کہا کہ ہم سیٹلمنٹ، بڑا ملٹری بلڈ اپ ہو رہا تھا، پورا ملٹری بلڈ اپ تھا، وہ ساری کچھ چیزیں پیچھے ہٹ گئیں، ایون وہ کنسٹرکشن بند ہو گئی جو انڈیا کر رہا تھا، اور چائنا کی تو آلریڈی کنسٹرکشن موجود تھی۔ یہاں پر بھی آپ نے اتنے عرصے سے، آپ کے پاس فگرز ہوں گی کہ تقریباً 300 آدمی شہید ہوئے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں تھی، اور 2014 سے ٹھک لگی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ہوئی 3 چیزیں اور ہیں۔ بائیڈن کے فون کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے 4G وہاں سے ختم کی گئی، اور اس کی پابندی اٹھائی گئی ہے، چیزیں لوگوں کو تھوڑا بہت ریلیز کی گیا، ریلیکس کیا گیا، کانفیڈنس بلڈنگ میت کی بات شروع ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اب ایک ایشو یہ بھی تھا کہ 370 واپس، لیکن وہ اب لگتا یہ ہے کہ فیصلہ کسی اور طرف ہی جائے گا۔ کیا جا رہا ہے مطلب 370 والا سٹیٹس واپس ہوتا ہے؟ مجھے انڈیا اس چیز پہ آئے گا امریکہ کے کہنے؟ دیکھیں، امریکہ اور پاکستان اور انڈیا، ان کی تینوں کی ڈیپ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک فیصلے پہ پہنچ چکی ہوئی ہیں کہ کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ خورشید قصوری صاحب نے اپنی کتاب میں بڑے تفصیل سے لکھ دیا۔ اب وہ دوبارہ محنت تو نہیں کریں گے نا، ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب آپ ایک ایگریڈ اپون فارمولا ہو جائے اور بیچ میں کچھ ہاکس آ جائیں اور وہ بی جے پی کی صورت میں آئے یا کسی اور طریقے سے صورت میں آئے، وہ اس کو خراب کر دیں، تو نہیں چاہتے وہ کس طرح، کیونکہ کشمیر ایک ایسی اسپاٹ ہے کہ جہاں وہ لڑائی نہیں چاہتے۔
جہاں وہ چاہتے ہیں کہ بس تھوڑا بہت کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ اسپاٹ ایسا ہے کہ یہ ان کی ٹریڈ کے لیے باقی چیزوں کے لیے بہت اس سے فروٹفل ہوتا ہے. پھر اگر یہاں پر کانفلکٹ شروع ہوا تو امریکہ نے اگر دیوسائی پلین میں رہنا ہے تب بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کی اکانومی اب اتنی ورتھ ہو گئی ہے کہ امریکن اکانومی جو ہے اس کی ڈیپینڈیبلٹی بہت زیادہ بن گئی ہوئی ہے اس کے. اور اگر چائنا مخالف ہو جاتا ہے تو رشیا اور چائنا اگر آپ مل جاتے ہیں تو وہ جو سڈنی کی رپورٹ ہے بڑی فیمس, وہ کہتا ہے پھر امریکہ جو ہے اپنا بسرا گول کر دے دنیا کے نقشے سے. پھر سمجھے تو یہ جو موو ہے اس سے یہ ہے کہ ڈی جی ایم آپ مجھے بتائیں نا, کیا عمران خان نے فون کیا ہوگا, کیا باجوہ نے فون کیا ہوگا, یا نریندر مودی نے ان کو فون کیا ہوگا, یا ان کے آرمی چیف نے نہیں کیا نا. یہ جو ڈی جی ایم او کی ملاقات اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیز ضرور ہے, چل رہی ہے, کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. اور اس میں چائنا بھی, اور عین 2 دن پہلے کہ 27 فروری 2 سال مکمل ہو گئے ہیں اس اٹیک کے. اور جو اب یہ ہے کہ آپ آج دیکھیے گا تو 27 فروری آ جائیں گے, اب ذرا چائے شاہ کی پہلی کم ہی نہیں, ٹی ڈے منایا جا رہا ہے, ٹی ڈے منایا جا رہا ہے, تقریبات ہو رہی ہیں باقاعدہ اور چائے کی. اور لیکن اس دن کے حوالے سے جو وہ دن دیکھیں وہ بات جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی ایئر فورس کے معاملے میں وہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ڈے. اس کی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی انڈین ایئر فورس کے چیف جو تھے کہتے تھے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اگلے کئی سالوں تک. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے, رافیل لیے اس نے, اس کے بعد لیے رافیل بھی لے لیں, F-20 بھی لے لیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رافیل لیں یا F-20 وہ 2 چیزیں آپ کو شیئر نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. یعنی یہ جو موبائل ہے, یہ موبائل اگر F-11 ہے تو 12 تک آنے کے درمیان جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس کو کوئی شیئر نہیں کرتا. اور اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کو بھی وہ کوئی شیئر نہیں کرتا. پرزے بھی وہاں سے آتے ہیں, مکینکس بھی وہاں سے آتے ہیں. پاکستان کا جو JF-117 ہے وہ R&D چائنا شیئر کرتا ہے. R&D کا مطلب یہ ہے, اور بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کامرا کے اندر پاکستان کے جو انجینئرز ہیں, پاکستان کے جو سائنٹیفک ہیں, جب پاکستان کی جو ایروناٹیکل اکوپمنٹ کمپیٹنس ہے وہ چائنیز کو سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں. اور اس کے اوپر تو میں خود وہ جگہ دیکھی ہے, مجھے اندازہ ہے کہ ایون F-16 کی جو ہے وہ ہم پتہ 16 جہاز ایک وقت بن رہے ہوتے ہیں, یہاں 17 بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی کمال کی چیز ہے جو کہ, اور اس کی سپریمیسی ثابت ہوئی تھی اس 27 تاریخ کو. تو لگتا یہ ہے کہ یہ پیس ڈیل کی صورتحال شروع ہو رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ہاکس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. ایک تو القاعدہ کا لیڈر نیا آ رہا ہے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اچھا, ایمن الزواری کی جگہ ایک تیسرا کوئی الزواری بیمار ہے اور اس کی جگہ اوور آل القاعدہ, اور جو لیڈر آ رہا ہے صالح, وہ اس کو زواری کی بجائے ایک نیا خون سا بلٹ اپ ہو, اور اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ القاعدہ کی لیڈرشپ کے ارد گرد امریکنز نے اپنے بندے بھی رکھے ہوتے ہوں گے تاکہ 9/11 کروا دو, یا سوڈان کی اس کو کرا دو, یا کینیا کے. نہیں, اگر امریکن خود انیشیٹ کر رہا ہے کہ یہ پیس ڈیل ہو جائے تو وہ پھر ادھر کیا کرے گا؟ نہیں, عثمان صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 4 ملکوں کا جو اتحاد بنا ہے وہ ڈاکومنٹ بڑا مزدار ہے پڑھنے والا. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو یو ایس کی جو تھنک ٹینک سڈنی کی رپورٹ ہے, یونیورسٹی آف سڈنی کی رپورٹ ہے, وہ 150 صفحے کی رپورٹ, وہ بڑی سخت ہے. انہوں نے چائنا کی ٹیکنالوجی کو, چائنا کی مین پاور کو امریکہ کو بتایا ہے کہ بھائی باز آ جاؤ, انڈیا پہ بھروسہ مت کرو. دیکھیں نا, لڑنا جو ہے وہ تو امریکہ کی ٹیکنالوجی نے, لڑنا تو زمین پہ چین نے ہے. راستہ تو زمین چین نے انڈیا نے روکنا. چین کا وہ کیسے روکے گا, کہاں سے روکے گا, کتنا. نیپال کے گورکھے ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں. انڈیا کے ساتھ کشمیر میں وہاں لڑائی چل رہی ہے, اس طرف آپ کی چل رہی ہے, سکھوں کی آپ کی لڑائی چل رہی ہے. تو پورا سی پیک کے ارد گرد تو ایک طرف پاکستان ہے, دوسری طرف سکھ اور کشمیری ہیں, اور اوپر گورکھے ہیں. تو آپ کریں گے کیا؟ تو وہ بڑا بہت اس کے بعد کی, یعنی وہ آئی ہے 2019 کی سپٹمبر میں رپورٹ آئی ہے, پینٹاگون کی اسٹریٹجی آئی ہے, اور یہ 20 کی تقریباً اگست میں آئی ہے, تقریباً 1 سال کے بعد. اور اس نے ہلا کے رکھ دیا. اگرچہ کہ وہ اپنی پوری کی پوری کمٹمنٹ کر چکے ہوئے تھے, 2 لاکھ 3 لاکھ کے قریب سپاہی یہاں انڈو پیسفک ریجن کے لگا چکے ہوئے تھے. جہازوں کا معاملہ ان کا انہوں نے وہ آگے تھے, 3 بیڑے فلیٹس جو ہوتے ہیں ان کے, جن میں ابراہم لنکن ان کا سب سے بڑا فلیٹ ہے, وہ آ چکا ہوا تھا اس ریجن کے اندر. اتحاد بنوا چکے ہوئے تھے جاپان کا, آسٹریلیا کا, انڈیا کا, اور اپنا 4 رکنی جہاز ڈیگو گارشیا سے لے کے باقی جگہوں پہ اسٹیشن بنا چکے ہوئے تھے, ایکوپ کر چکے ہوئے. اس کے باوجود وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وی ول بلیڈ
تو اب وہ چائنا کے ساتھ وہ کسی طرح کی صورتحال جب بلٹ اپ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ لڑائیاں ہم سمجھتے ہیں. میں 71 کی وار کے جو پیپرز پڑھتا ہوں عثمان صاحب, تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان بھی انڈیا کے پاس نہ جائے. اچھا. تو اس نے سب سے پہلے کہتے ہیں ہم نے چین کو ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ کرو, لیکن ہم زیادہ زور نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ہمارے تعلقات بنے نہیں تھے. کسنجر ایک خفیہ دورہ کر کے آ چکا تھا اور فروری میں نکسن کا دورہ ہونے والا تھا, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ چین کو ہم دباؤ میں ڈالیں, ہم تو خود تعلقات بنانے کے تھے. وہ کہتا ہے ہم نے رشیا کو کہا کہ ایسا نہ کرو, ہم یہاں پر لڑائی نہ چلی جائے, انٹرنیشنل ہے. کہتا ہے رشیا نے بھی اس کو دبائے رکھا, لیکن وہ چونکہ مشرقی پاکستان چلا گیا, تو جب اب مغربی پاکستان کی طرف آئے تو ہم نے کہا اگر خواہ مغربی پاکستان چلا گیا انڈیا کے پاس تو پھر تو اس علاقے سے امریکہ غائب ہو جائے گا, روس آ جائے گا نا. یعنی ماسکو سے لے کے کلکتہ تک, بلکہ چٹاگانگ تک روس, امریکہ کو تو سانس لینے کی جگہ کو نہیں ہوگی. تو پھر انہوں نے انٹرفیئر کیا. تو اب مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ آپس کے تعلقات اس لیول کے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہہ لیتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اچانک جو ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوا کہ اچانک جناب رات کو خواب آئی تو مرشد نے کہا نہیں ڈی جی ایم او کو بھیجو, اس کے پنڈت نے کہا ڈی جی ایم او کو بھیجو. ایسا نہیں ہوا. یہ بیٹھ بہت بڑی تعلقات بہتر ہونے کی امید ہم کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ویسے کسی کے وقت. ہاکس بڑے امپورٹنٹ ہیں, دونوں طرف بڑے بڑے ہاک کھڑے ہوئے. بہتر کرنا چاہے تو پھر ان سے بھی نمٹ لیں گے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے کہ ایرانی بارڈر کے اوپر کیا چل رہا ہے.